أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا اور قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو روانہ کیا یا ان کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، ورجو الیوم الآخر، ورجو اور امیدوار رہو، الیوم الآخر آخرت کے دن کے، اور آخرت کے دن کے امیدوار رہو یا اس کا یقین کرنے والے بنو۔ وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ پھرو اور نہ پھیلو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے نہ پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ، پس پھر پکڑا ان کو، الرجفہ، ایک دھماکے نے، ایک ہولناک دھماکے نے، ایک زلزلے نے ان کو پکڑا۔ زلزلہ، ایک بھونچال، ایک زلزلے نے ان کو پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا، تو پس وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندے منہ، پڑے کے پڑے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یعنی وہ جو زلزلہ تھا، اس زلزلے نے، بلکہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو عذاب آئے، الرجفہ اور الصیحہ۔ الرجفہ زلزلہ، صیحہ ایک بہت خوفناک دھماکہ۔ صیحہ چیخ کے معنی میں بھی آتا ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، دھماکے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو ایک دھماکے نے، اور دھماکہ بھی ہے یعنی دو عذاب آئے، اور ان دونوں عذابوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تفصیل ہم پیچھے پڑھائے ہیں، کوئی بہت زیادہ اس میں مزید اب وضاحت طلب چیز نہیں ہے۔ تو دنیا کو جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو بھی راستہ ہوگا وہ شیطانی راستہ ہوگا، اور شیطانی راستے کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ وعادن، اور اسی طرح قوم عاد، وثمود، اور قوم سمود، ان کے ساتھ بھی ہم نے یہی معاملہ کیا، ان کو بھی ہم نے تباہ کیا۔ وقد، اور یقیناً، تبینہ، خوب واضح ہیں، لکم، تمہارے سامنے، من مساکنہم، ان کی رہائش گاہیں۔ مساکن مسکن کی جمع ہے، مسکن رہائش گاہ کو کہتے ہیں، ان کے علاقے، رہائش گاہیں یعنی ان کے علاقے، اور ان کے علاقے خوب تمہارے سامنے کھلے پڑے ہیں، ان کے علاقے تمہارے سامنے کھلے پڑے ہیں، کیونکہ اہل عرب جو تھے یہ بہرحال جاتے تھے سفر پر، اور خاص طور پر ان کے تجارتی سفر ہوتے تھے، تو یہ جتنے علاقے ہیں نا، یہ ان کے اس روٹ پہ آتے تھے۔ جیسے ہم نے قوم لوط کے بارے میں پڑھا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور لبی سبیل مقیم، یہ دونوں لفظ آتے ہیں۔ لبی امام مبین، ارے یہ قوم لوط یہ تو تمہارے راستے میں آتی ہے، برسر راہ آتی ہے۔ تو وقت تبین لکم من مساکنہم، اور ان کے علاقے تو تمہارے سامنے خوب واضح ہیں۔ وزینا، اور مزین کیے، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے،
اعمالہم ان کے اعمال، وزین لہم الشیطان اعمالہم اور شیطان نے ان کے برے کام ان کے سامنے مزین کیے، یعنی انہیں اپنی برائیاں اچھی لگتی تھی۔ یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے، اس کو تزیین کہا جاتا ہے، یہ ہم نے بار بار پڑھا ہے۔ شیطان نے اس کا دعویٰ کیا تھا وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے اللہ میں برائی کو لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا کر، مزین کر کے پیش کروں گا۔ لہٰذا بہت ساری اقوام ایسی گزری ہے کہ شیطان نے ان کے سامنے برائی کو اتنی پرکشش شکل کے اندر پیش کیا کہ وہ لوگ اس برائی کو ہی ترقی اور کامیابی کا معیار سمجھ کر اس پہ چل پڑے۔ آج جو ہمارے سامنے سب سے بڑا فتنہ ہے نا، وہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ اور آپ دیکھیں لوگ بے وقوف بن کے، لوگوں کو لگتا ہے زندگی بس یہی ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر حد اور قید عبور کر کے، کراس کر کے، اور وہ اس کو اپنا منتہا سمجھ بیٹھا ہے، ایک چمک دمک، دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے۔ میں حج کر کے آیا نا، تو مجھے تقریباً ہفتہ ہوا تھا تقریباً، ایک لڑکا مجھے ملا، بچہ کہہ لیں لڑکا کہہ لیں، اور وہ کچھ دن یہاں پڑھنے بھی آیا تھا، حفظ کرنے، پھر چلا گیا۔ تو مجھے کہتا ہے قاری صاحب آپ حج کر کے آئے نا، میرے لیے دعا کریں، کہتے میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کہا چلے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ نہیں نہیں آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو میں نے کہا کیا؟ میں ساری دنیا میں فیمس ہو جاؤں، اس کے الفاظ سے یہ بالکل بالکل۔ اور دوسرا اس نے کہا دنیا میری دیوانی ہو جائے، دنیا میری، یہ الفاظ تھے اس کے، میں فیمس ہو جاؤں، دنیا میری دیوانی ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، اب اس کو اس کے نزدیک سب سے اہم، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین چیز ہی یہی ہے۔ اب وہ اس کے لیے کسی وہ اخلاقیات کی پرواہ نہیں کرے گا، کسی شرم حیا شرافت وہ اس کا نہیں کرے گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں ہم، دنیا دیکھ رہی ہے سب کچھ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین، خوبصورت بنا کر پیش کیے۔ اسی زمانے کے اندر نا، اب تو خیر اس کا ٹرینڈ بہت کم ہو گیا ہے، تو کسی زمانے میں بڑے بڑے سین میں آباد تھے، فلمیں لگتی تھی وہاں پر، پھر سینموں کے بعد لوگوں نے گھروں کے اندر وہ اس کے اوپر دیکھنے شروع کر دیے، پھر ٹی وی آ گئے گھروں کے اندر، پھر اب موبائل آ گئے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے، اس میں یہی تزیین ہے، اس میں برائی کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا کہ دنیا اس برائی کے پیچھے پاگل ہو کے چل پڑی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے، اور وہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے۔ وقارون، اور اسی طرح قارون اور فرعون، وحامان اور حامان، یہ جو ہے نا وہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکیں کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی عقل سمجھ ہی نہیں تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ صحیح کیا ہوتا ہے غلط کیا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اچھے بھلی عقل سمجھ تھی ان کو، سب کچھ تھا۔ وقارون اور قارون اور فرعون اور حامان، یہ تکون تھی، ٹرائکا تھا، جو فرعونی ریاست اور سلطنت جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی نا، اس کی بنیاد یہ تین لوگ تھے، قارون، فرعون اور حامان۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، جَاءَهُمْ، آئے ان کے پاس، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، انہوں نے زمین میں بڑا تکبر کیا۔ وما كانوا، لیکن پھر وہ نہیں تھے سابقین، بچ سکنے والے۔ وہ پھر یعنی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے وہ، لیکن وما كانوا سابقین، پھر وہ ہم سے بچ نہیں سکے۔ بہت بڑے بڑے دعوے تھے ان کے،
یا حامان ابن لی صرحا لعلی یبلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، یہ ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں 20ویں بارے میں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، حامان میرے لیے بڑی بلڈنگ بناؤ، ایک بہت بڑا مینار بناؤ، اونچی عمارت بناؤ، میں دیکھتا ہوں کہاں ہے موسیٰ کا خدا، اطلع الی الہ موسیٰ، جھانکتا ہوں، وہ کہتا ہے نا میرا رب آسمان میں ہے نا، تو میں جا کے جھانکتا ہوں کہاں ہے آسمان میں اس کا رب، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور جھوٹ بول رہا ہے، کوئی رب نہیں ہے، اور رب تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، یہ اس کا جملہ تھا، ہم نے پڑھا بھی ہے۔ جی، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، صفحہ نمبر 23 پر ہے اور آیت نمبر 38 ہے، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ یہ موسیٰ کس معبود کی بات کر رہا ہے؟ فاستکبروا فی الارض، ایک چند فٹ کا انسان، اور وہ اتنی پریشانیوں کے ساتھ الجھا ہوا اور اتنے مراحل سے گزرا ہوا اور حقیر چیز سے پیدا ہوا، وہ الہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس سے بڑا تکبر اور کیا ہوگا؟ فاستکبروا فی الارض، جبکہ اللہ کی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات، وہ ایک، غالباً یہ سلیمان بن عبد الملک کا واقعہ ہے، سلیمان بن عبد الملک سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، نام ان کا علی تھا، لیکن وہ مشہور ہوئے زین العابدین کے نام سے، نام ان کا علی بن حسین تھا لیکن مشہور ہوئے امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایک دفعہ سلیمان بن عبد الملک ان کے پاس آیا، بادشاہ ہوتا ہے نا، حکمران ہوتا ہے تو بڑا زعم ہوتا ہے کہ میں، بڑے وسائل ہیں میرے پاس، تو کہنے لگا جناب میرے لائق کوئی حکم کریں، کوئی خدمت میرے لائق، میں آپ ہی کو خدمت کروں۔ تو کہنے لگے کہ یار یہ نا مکھیاں بڑی تنگ کرتی ہیں، مکھیاں جو ہے نا یہ تنگ کرتی ہیں، تو بس کوئی آپ مکھیوں سے کہیں کہ یہ مجھے تنگ نہ کیا کریں۔ تو کہنے لگا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہارے بس میں یہ بھی نہیں ہے تو پھر تم اور کیا کر سکتے ہو؟ یہ انسان، یہ انسان کہتا ہے میں الہ ہوں، ما علمت لکم من الہ غیری انا ربکم الاعلی فاستکبروا، اس سے بڑا کیا تکبر ہوگا؟ فاستکبروا فی الارض، اور حالانکہ، اور پھر اللہ وہ کہتا تھا نا هذه الانہار تجری من تحتی، 25ویں پارے میں ہم پڑھیں گے هذه الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو نہریں یہ میرے ماتحت بہ رہی ہیں، یہ میرے ماتحت بہ رہی ہیں، گویا ایک دوسرے لفظوں میں ان نہروں کو بہا رہا ہوں، چلا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا چل پھر اسی کے اندر تجھے میں غرق کر دوں، اسی فنبذناہم فی الیم، ہم نے ان کو پانی کے اندر ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وما کانوا سابقین، پھر وہ بچ سکنے والے نہیں تھے، وہ بچ سکنے والے نہیں تھے۔ فکلن، سب کے سب کو، اخذنا، ہم نے پکڑا، لیکن بذنبہ، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، سب کے سب کو ہم نے پکڑا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ فمنہم، بس ان میں سے، من، وہ بھی تھے، ارسلنا، ہم نے بھیجی، علیہ، جن پر، حاصبا، طوفانی ہوا، وہ بھی تھے جن پر ہم نے طوفانی ہوا بھیجی، یہ قوم عاد تھی، قوم عاد۔ ومنہم، اور ان میں سے، من، وہ بھی تھے، اخذتہ الصیحہ، جن کو ایک دھماکے نے آ پکڑا، ایک چنگھاڑ، ایک دھماکہ، اور یہ قوم سمود تھی۔ ومنہم، اور ان میں سے، من، وہ بھی تھا، خسفنا، ہم نے دھنسا دیا تھا، بہی، جسے، الارض، زمین میں، وہ بھی تھا جس کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا تھا، یہ قارون تھا۔ ومنہم، اور ان میں سے، من، وہ بھی تھے، اغرقنا، جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا اور غرق کر دیا، یہ قوم نوح بھی تھی اور فرعون اور قوم فرعون بھی تھی۔ وما کانا، اور نہ تھے، اللہ لیظلمہم، ان پر ظلم کرنے والے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن، اور لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کرنے والے،
وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ نے کہا انسان بن کر رہو، ظلم نہ کرو کسی کے ساتھ، زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ۔ ہاں تم میری عبادت کا وعدہ کر کے آئے ہو، میری عبادت کر، بس۔ اللہ کی انسان سے کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، یہ تو انسانوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، یہ انسانوں کی انسان سے ڈیمانڈ ہوتی ہیں، اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ انسان تو نکاح کرنے لگتا ہے تو پھر بھی اتنی ڈیمانڈ رکھتا ہے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ وہ۔ لیکن اللہ کی ذات اتنی ڈیمانڈ نہیں کرتی، کسی پہ ظلم نہ کرو اور میری عبادت گزار بن کے رہو، بس۔ سادہ سا اللہ تعالیٰ کا قانون اور رسول ہوتا ہے۔ ہو جائے گی، ممکن ہے غلطی ہو جائے، تم سے ہو جائے گی غلطی، کوئی بات نہیں، سوری، معذرت کر لینا، توبہ کر لینا، معافی کر دوں گا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اس سارے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے اپنے اوپر۔ وما کان اللہ لیظلم، اللہ ظلم نہیں کرتے۔ انسان پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ دوسرا انسان بھی اسی کی طرح کا انسان ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پہ ظلم کرے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے، یہ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے تمام انسان، قطع نظر کہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کو برابر رکھا ہے معاشرتی اعتبار سے، ان کو معاشرتی اعتبار سے برابر رکھا ہے۔ بادشاہ کی جتنی عزت ہے، ایک جھاڑو دینے والے کی بھی اتنی عزت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک بندے کو کوڑا مار دیا، ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ چھڑی ٹائپ ہوتی تھی، مار دیا، فوراً احساس ہوا خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، اور دنیا کے بہت بڑے حصے کے حکمران ہیں، اور ایک مسافر عام سا آدمی اس کو مار بیٹھے۔ فوراً احساس ہوا غلطی ہوئی ہے مجھ سے، کہا تیرے بھائی یہ پکڑ، مجھے مار، حساب برابر ہو جائے، حساب برابر ہو جائے، یا پھر مجھے معاف کر دے، یا مجھے معاف کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ صحیح ترین تصور ہے کہ ہر انسان برابر ہے، اللہ کی ہر مخلوق برابر ہے، اللہ نے سب انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے، اے لوگو، میں نے اپنے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا فیما بینکم، خبردار آپس میں ایک دوسرے پر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ دیکھیں 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا اپنی زندگی کے آخری ایام میں، 3 دن، بھائی مجھ سے کسی کے حق میں زیادتی ہو گئی ہو تو میں حاضر ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں بدلہ لینا، بدلہ لے لو۔ اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اگر کہیں کسی وقت میں نے کسی کو ہاتھ مار دیا ہو، چھڑی لگ گئی ہو، کچھ ہو گیا ہو، میں موجود ہوں، بدلہ لینا لے لو۔ ایک صحابی کھڑے بھی ہو گئے، لینا ہے بدلہ، آجو لے لو۔ کیا نہیں، آپ صف درست کر رہے تھے تو آپ نے مجھے چھڑی سے پیچھے کیا تھا، چھڑی لگی تھی اور مجھے خراش پڑ گئی تھی، مجھے زخم آیا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے، کہا آجو۔ انہوں نے کہا آجو، کہنے لگا لیکن انصاف نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ میرے جسم پہ جو اوپر کا حصہ تھا اس وقت کپڑا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تیبند میں نے بانا ہوا تھا، سطر ڈھانپا ہوا تھا، لیکن جسم کا اوپر والا حصہ جو تھا وہ اس پر کوئی کپڑا نہیں تھا، جبکہ آپ کے تو اوپر والے جسم پہ کپڑا ہے، اتاریں یہ بھی۔ صحابی کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے وہ کپڑا اتار دیا۔ تو پھر وہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک کی طرف آئے اور آپ کی جو مہر نبوت تھی اس کو چوما، کہا میرے ماں باپ قربان، میری کیا مجاز کے میں بدلہ لوں، میں تو بس ایک بہانے سے اس کو چومنا چاہتا تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تعارض نہیں کیا، کوئی انکار نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے بدلہ لینے والے، ہاتھ لگا کے دیکھو مجھے، نہ، میں سامنے کھڑا ہوں۔ اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن کیا کرتا ہے انسان؟ ذرا سی طاقت اور ذرا سا اختیار
اور ذرا سی اس کے بعد وسائل آ جاتے ہیں، وہ ظالم بن بیٹھتا ہے، وہ ظالم بن بیٹھتا ہے۔ آپ چل پھر کے دیکھیں، کسی کے پاس صرف ایک چھوٹی سی کرسی آ جاتی ہے نا، چپڑاسی والی بھی، وہ سمجھتا میں خدا ہوں، غلط سمجھتا ہے کہ میرے بغیر کوئی کار کے دکھائے، میں دیکھتا ہوں کوئی ہاتھ تو لگائے۔ وما كان اللہ لیظلمہم، اور اس لیے ہماری جو اصل تاریخ ہے اسلامی شروع کی، اس میں عام بندہ گورنر کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا، جناب میں ملنے گیا ہوں، گورنر ملنے نہیں آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شکایت آئی، فلاں علاقے کا گورنر جمعہ دن ملتا نہیں ہم سے، ہمیں کوئی کام ہوتا ہے تو کہاں جائیں ہم، جمعہ دن نہیں ملتا ہمیں۔ بلایا گورنر کو، ہاں بھائی یہ شکایت آئی ہے، کمپلین ہے، جمعہ دن کیوں نہیں ملتے؟ یہ بات یہ ہے، میرے پاس نا صرف ایک سوٹ ہے، صرف ایک سوٹ۔ اب جمعے والے دن یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں نیچے جو تہبند ہے وہ باندھ لیتا ہوں، اور جو اوپر والا کپڑا ہوتا ہے اس کو دھو لیتا ہوں، پھر میں اوپر والا کپڑا پہن لیتا ہوں، کسی نہ کسی طرح سطر ڈھانپ لیتا ہوں، اور نیچے والا جو تہبند ہوتا ہے اس کو دھوتا ہوں۔ جمعے والے دن میری یہ مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے میں لوگوں کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ اب تو میں نے لوگوں سے کہا عذر تمہارے سامنے آ گیا ہے، اگر تو تم اس کا عذر قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کو معذول کر دیتا ہوں۔ بھائی کپڑے تیرا معاملہ ہے، لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ کپڑے دھونا، کپڑے کا ہونا نہ ہونا تیرا معاملہ ہے، لوگوں کو جمعہ دن ضرورت ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا، ہاں بھائی تم شکایت لے کے آئے ہو، اب بولو، کہو تو میں اس کو معذول کر دیتا ہوں، کسی اور بندے کو لیتا ہوں، اور اگر تم اس کا عذر قبول کر لیتے ہو جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ لوگوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے، کوئی بات نہیں، باقی ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ وما كان اللہ لیظلمہم، کسی کو اختیار جب دیا جاتا ہے نا تو وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو آرام پہنچائے، سکون پہنچائے، لوگوں کے مسائل حل کرے، اس لیے نہیں اختیار دیا جاتا کہ وہ لوگوں پہ ظلم کرے۔ وما كان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ظلم نہیں کیے، ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پر، یہ سب جن کو ہم نے تباہ کیا، ہلاک کیا، برباد کیا، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ مثل، مثال، الذین، ان لوگوں کی، اتخذوا، جنہوں نے بنائے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، اور معبود، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنایا، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت، جیسا کہ مکڑی، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ اتخذت، وہ مکڑی بناتی ہے، بیتا، اپنا گھر، جسے ہم مکڑی کا جالا کہتے ہیں۔ اتخذت بیتا، وہ اپنا گھر بناتی ہے، اپنا جالا بنتی ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اوہن کمزور ترین، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، گھروں میں سے سب سے کمزور ترین، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، یا مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں تو، اگر ان کو یہ بات معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، تو جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناتے ہیں، بس وہ ان کی مثال مکڑی کا جالا ہے۔ ذرا دھوپ تیز ہوئی، گرمائش پہنچی، جالا گیا، ختم۔ ذرا ہوا تیز چلی، جالا اڑ گیا۔ ذرا ٹھنڈ پڑی، جالا ختم ہو گیا۔ کسی نے ذرا ہاتھ سے یوں کیا، جالا ختم۔ جو اللہ کو چھوڑ کر وہ اتنے یعنی کمزور ترین سہارے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، ما یدعون، جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، من شیء، جس چیز کو بھی وہ پکارتے ہیں، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ انتہائی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، اور یہ مثالیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں سمجھتا ان کو، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر وہی لوگ جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں وہی ان مثالوں کو اور ان مثالوں کی حقیقتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ خلقا، پیدا فرمایا،
اللہ نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو بالحق، اور یہی بات بالکل برحق ہے، یہ بات بالکل برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیہ، یقیناً بہت نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، سبق ہے، پیغام ہے، نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔